إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو بیچ زمین کے ہے حلال مزیدار، اور نہ پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، تحقیق وہ اس سے تمہارے دشمن ہے کھلا ہوا، اس کے سوا انہی کے حکم کرتا ہے تم کو سات برائی اور بے حیائی کے، اور یہ کہو کہ تم اوپر اللہ کے وہ جو نہیں جانتے ہو تم۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے ایسے ہے کہ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں یہی حکم دے گا بدی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت سے پچھلی آیتوں میں چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں کفار کی بد اعتقادیوں کا ذکر تھا، اب ان کی بعض بد عملیوں کا ذکر ہے، یعنی روحانی غذاؤں کی اصلاح کے بعد جسمانی غذاؤں کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم جو پڑھے تھے وہ روحانی غذاؤں کی اصلاح تھی، تو اس بار جو ہے ہم بدنی غذاؤں کی اصلاح کے متعلق پڑھیں گے۔ عقائد اعمال روحانی غذائیں ہیں، یعنی عقائد اور اعمال جو ہے روحانی غذا ہے۔ جیسا ہم دنیا میں جسمانی غذا جو کھاتے ہیں ہم جسم کو برقرار رکھنے کے لیے، تو روحانی غذا کیا ہے؟ تو ایمان اور اعتقاد ہے، اور یہ ظاہری روزیاں جسمانی غذائیں ہیں۔ پچھلی آیتوں میں شرک کی برائی اور توحید کے دلائل بیان ہوئے، اب اپنے عام احسانوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ کفر اور نافرمانی رب کی دنیاوی نعمتوں کو بند کرتی ہے۔ یعنی کفر اور نافرمانی، رب کی نافرمانی سے جو ہے نا رزق میں جو ہے نا کمی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے۔ پچھلی آیتوں میں دلائل سے سمجھا کر اور عذاب سے ڈرا کر لوگوں کو ایمان کی رغبت دی گئی، اب انہی نعمتیں دکھا کر ایمان کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یعنی اے لوگو، مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں اسلام کی برکت سے حلال و طیب روزیاں عطا ہوں گی، اور تمہاری اپنی لگائی ہوئی پابندیاں اٹھ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایمان لے آؤ، اور جو ہے نا جو طیب یعنی پاک اور حلال غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں جو ہے نا تمہارے لیے بنایا ہے، بولے اس کا استعمال کرو۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ جو ہم کو سمجھ آتا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا ہمارے ساتھ اگر تنگدستی ہو رہی ہے، یعنی کوئی مسئلہ اٹک رہا ہے، یا کچھ یعنی گھر میں جو ہے نا خیر و برکت کا مسئلہ ہو گیا، تو سمجھو کہ اللہ کی نافرمانی تو کہیں نہیں ہوگی۔ ہاں، تو اس کو ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا جس کے پاس بھی ذرا تنگدستی کا مسئلہ ہے، یعنی رزق میں جو ہے نا برکت نہیں ہے ایسا محسوس ہو رہا، تو اس کو فوری کرنا کیا معلوم ہے؟ روزانہ بعد اثر جو ہے نا 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس سے جو ہے نا بہت چینج آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور جب استغفار پڑھے تو پورے صدقے دل سے پڑھنا، خالی استغفر استغفر اللہ رب من ذنبی وتوب الیہ، استغفار 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 یعنی لفظ نہیں، دل سے نادم ہو کے اللہ سے ندامت ہو کے جو ہے نا توبہ کرنا ہے۔ پچھلی آیتوں میں کفر کے اخروی عذاب کا ذکر تھا، اب اس کی دنیاوی تکلیف کا ذکر ہے کہ کفار اس کی وجہ سے رب کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ مسلمان تم کھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یعنی یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے، ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ تو ایک اس کا جو شان نزول اس کی جو وجہ یہ ہے کہ اس وقت عرب میں ایک رواج چلتا تھا، جو ان کے بت وغیرہ جو تھے نا اس کے اوپر سے جو ہے نا ان کے نام سے جو ہے نا کچھ جانور کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر اس کو حرام ہے نا اس کو کوئی کاٹتا نہیں کھاتا نہیں تھا۔ اور دوسری جو شان نزول اس کی ممکن ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بھی اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ان کے پچھلے دین یہودیت میں حرام تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت آئی، اور بعض روایت میں ہے کہ ثقیف اور بنی عامر اور قضاء کے کچھ لوگوں نے کھجوریں اور پنیر وغیرہ لذیذ چیزیں اپنے پر ترک دنیا کے لیے حرام کر لی تھی۔ ان کے خیال میں دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جانا ثواب تھا، ان کی تردید میں آیت اتری۔ تفسیر روح الکبیر میں ہے، اور روح المعانی میں بھی جو ہے نا اس کا ذکر ہے۔ یعنی کوئی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا رہتا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایسا عقیدہ کہ اگر دنیا میں ہم اس کو حرام کر لیں گے، ترک کر دیں گے، تو ہم کو جو ہے نا آخرت میں نعمتیں ملیں گی، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس نے جو نعمتیں ہم کو نوازی ہیں، جو چیز ہمارے لیے حلال رکھا ہے، بولے اس میں سب یعنی وہ مزے لو، وہ کھاؤ اور مست رہو، یہ اللہ کا حکم۔ یا ایھا الناس، یہاں ناس سے یا تو صرف مسلمان مراد ہے یا صرف کفار، یا دونوں، جیسا شان نزول وہی مراد ہے، مگر ان عام خطابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے، ان کے لیے یہ خطاب ہے ہی نہیں۔
ان کے خطاب قرآن کریم میں یہ ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول وغیرہ۔ حضور انور تو اس آیت کی نزول سے پہلے ہی کبھی حرام غذائیں کے قریب نہ گئے۔ تو یہاں پہ جو یا ایھا الناس جو ہے وہ کس کو بولا گیا؟ عام عام، یعنی ہو سکتا مسلمانوں کو، ہو سکتا کفار، بس مسلمان اور کفار دونوں کے لیے یہ چیز آئی۔ کلو مما فی الارض، ظاہر یہ ہے کہ کلو اجازت اور اباحت کا امر ہے، نہ کہ وجوب کا، کیونکہ یہاں ان کے حرمت کے عقیدہ کا باطل کرنا منظور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امر وجوبی بھی ہو، اور اس سے یا تو کھانا ہی مراد ہو یا کھانے کو جائز ماننا، اس لیے کہ جان رکھنے کے لیے کھانا فرض ہے، جان اپنی بچانے کے لیے، جان کو جو ہے نا یعنی رکھنے کے لیے جو ہے نا کھانا فرض ہے، اور حلال چیزوں کو حلال جاننا نہایت ضروری ہے۔ کہ کلو امر کے خلاف ہے، نماز روزے کی طرح کھانا بھی فرض ہے، بلکہ اہم فرض کہ اس سے بقائے جان ہے، اور جان سے سارے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر جان رہی تو سب اعمال کر سکیں گے، اگر صحت مند رہے تو عبادت کر سکیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اچھی غذائیں لینا ہے، تاکہ جو ہے نا تندرست رہو، تاکہ پھر اور اچھے اعمال کر سکو، اللہ کی عبادت کر سکو۔ پھر جب کھانا فرض ہوا تو کمانا بھی فرض ہے، کہ فرض کا موقوف علیہ فرض ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ بولے جب کھانا فرض ہوا تو حلال رزق جو ہے نا کھانے کے لیے، روزی بھی جو ہے نا فرض ہے، کام کرنا بھی جو ہے نا فرض ہو گیا، جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہوتا اسی طریقے سے۔ خیال رہے کہ کھانا کبھی فرض ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مکروہ ہے، اور کبھی حرام۔ اس کی تفصیل کتاب الفقہ میں دیکھیں، فقہ کے حساب سے جیسا خنزیر بجن اور وغیرہ کھانا حرام ہے، نماز کی حالت میں کھانا حرام ہے، روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ اور کبھی جو ہے نا فرض ہے، مطلب اب بھوک لگ رہی ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی تو کھانا فرض ہے۔ کچھ غذائیں جو ہے نا وہ مکروہ بھی ہیں۔ مما میں من سے اشارتاً یہ بتایا کہ ہر چیز نہ کھاؤ، بلکہ بعض یعنی حلال، کیونکہ حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور حلال بھی بعض کھائی جاتی ہیں، نہ کہ کل۔ یعنی حلال تو یہ سب حلال ہے کر کے بول دیتے، لیکن ہر چیز کہاں کھاتے؟ اس میں سے بھی چنندہ چیزیں کھاتے۔ پھلوں کا گودا کھاؤ، گٹلی اور چھلکا پھینکو۔ پھل جب کھاتے آپ تو گٹلی اور چھلکا نہیں کھاتے، پھینک دیتے، حالانکہ پورا پھل حلال ہے مثال کے طور پر۔ بکری کا گوشت، کلیجی وغیرہ کھاؤ، پتا مسانے نہ کھاؤ۔ فی الارض سے معلوم ہوا کہ زمین کے اوپر اور نیچے والی چیزیں سب حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی اگرچہ پانی اور ہوا میں رہتی ہیں، مگر چونکہ خود پانی اور ہوا زمین پر ہے، اس لیے وہ چیزیں زمین ہی کی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا مچھلی، یعنی پانی میں جو مچھلی وغیرہ رہتی ہے وہ بھی حلال ہے۔ اور ٹڈی بولتے ہیں نا، جو اکثر جو ہے نا ٹڈی کا جو ہے نا وہ آتا، دیکھیں ایک دم جو یعنی جھنڈ کا جھنڈ آ جاتا مثال کے طور پر، ہاں وہ ٹڈیاں بھی جو ہے نا حلال ہے۔ حلالن یہ لفظ ہلن سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کھولنا۔ ادائے فرض کو حلت دین، احرام سے نکلنے کو حل بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں فرض اور حرم کی پابندیوں سے کھلنا ہوتا ہے۔ کپڑوں کا جوڑا حلیہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہننے کے لیے کھلتا ہے۔ شہر کے آباد حصوں کا نام محلہ، کیونکہ وہاں مسافر آ کر اپنا سامان کھولتے ہیں۔ اترنے کو بھی حلول کہتے ہیں۔ شریعت میں حلال وہ ہے جس کی ممانعت نہ ہو، یعنی مباح، کیونکہ اس پر سے حرمت کی گرد جو ہے نا کھول دی گئی، یہاں یہی معنی مراد ہے، اور یہ حرام کا مقابل ہے۔ تو یہ حلال کی پورا ڈیفینیشن ہوا کہ حلال کیا چیز ہے، اور یعنی بنا کسے؟ ہل سے بنا، ہلا سے بنا، اور حلیہ بھی مثال کے طور پہ یعنی کپڑا وغیرہ کو حلیہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھلتا پہننے کے لیے۔ ویسے محلہ، اس کا نام محلہ کیوں پڑا؟ کہ وہاں سب لوگ جمع ہو کے اپنا سامان وغیرہ کھولتے ہیں اس طریقے سے۔ اور یہ حرام کا جو ہے نا اپوزٹ ہے۔ رب نے جمادات، نباتات، حیوانات سبھی ہمارے استعمال کے لیے پیدا فرمائے، مگر ان میں حلال و حرام کا فرق رکھا۔ معدنیات اور نباتات میں فائدہ یہ ہے کہ ہر مضر چیز کھانا حرام، اور غیر مضر چیز حلال، یعنی جو بھی چیز آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتی وہ کھانا حرام ہے، اور جو بھی چیز سے آپ کی جان کو جو ہے نا فائدہ ہوگا وہ چیز آپ کے لیے جو ہے نا حلال ہے۔ دیکھو سنکھیا کھانا حرام ہے کہ مضر ہے، سنکھیا نے زہر کھانا حرام ہے کیونکہ جان کو نقصان ہے، لیکن اگر مار کر حکیم کھلائے تو جائز ہے۔ اب وہ کوئی دوا وغیرہ میں اس کو ملا دے مثال کے طور پر، اس کا پاور کم کر کے کھلا دے تو پھر جائز ہو جاتی چیز۔ سونا، چاندی، لوہا، موتی وغیرہ مضر طریقے سے کھائے جائیں تو حرام ہے، لیکن ان کا کشتہ اور موتی کی راکھ جو مضر نہ ہو حلال ہے۔ اب سونا چاندی وغیرہ جو ہے نا ڈائریکٹ آپ استعمال کریں گے تو جان جا سکتی، نہیں کھا سکتے، ہاں لیکن اس کو جو ہے نا پیس کے کر کے وقت بنا کے جو ہے نا دواؤں میں ملایا جاتا تو وہ فائدہ مند ہو جاتا۔ یہی حال گھاس، سبزیوں وغیرہ کا ہے۔ حیوانات پہ حلال و حرام کے مختلف فائدے ہیں کہ دریائی جانور سب حرام سوائے مچھلی کے، جو خون والے جانور حرام سوائے ٹڈی کے، پرندے چرندے جو شکاری ہیں یعنی نیچے والے یا کیل والے وہ حرام، باقی حلال۔ تفصیل فقہ میں دیکھو نا، فقہ میں اس کی بہت یعنی تفصیل مل جاتی ہے آپ کو، لیکن ایک سمرائز جو چیز ہے نا وہ کر دی گئی۔ طیبن یہ لفظ طیبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں عمدگی اور پاکیزگی۔ مدینہ منورہ کو اس لیے طیبہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ شریف کفر کی گندگیوں، وبائی بیماریوں، جسمانی بلاؤں سے پاک ہے، اور دجال کے داخلے سے محفوظ ہے۔ اس کا مقابل خبیث ہے، یعنی طیب کا مقابل اپوزٹ اینٹونیم بولتے ہیں نا، جیسا مثال کے طور پر اپوزٹ کیا ہے؟ وہ خبیث ہے۔
نجس ہے، طاہر حرام و حلال، خبیث و طیب میں فرق خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں حلال اور طیب میں چند طرح فرق ہیں، اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں سمجھایا جا رہا ہے تو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک حلال وہ جو حرام نہ ہو، حلال کسے کہتے ہیں جو حرام نہ ہو، یعنی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ حلال ہے۔ طیب وہ جو یعنی بدمزہ یا گھونی نہ ہو، یا طیب یعنی اچھی چیز تو اس کا مزہ اچھا ہو، بدمزہ نہ ہو اور صاف ستھرا ہو۔ اپنا تھوک حلال ہے مگر طیب نہیں، مثال کے طور پر تھوک ہے حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، آپ اس کو کھائیں گے نہیں غذا میں ڈال کے۔ دوسرا حلال وہ جو حرام نہ ہو، اور طیب وہ جو حرام کے ذریعے سے حاصل نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی حلال کیا ہے جو حرام نہ ہو، لیکن طیب کیا ہے جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ طیب ہے، وہ پاک ہے۔ سور کتا حرام ہے، غیر کی بکری چوری کا مال، رشوت وسود کا پیسہ خبیث ہے، طیب نہیں۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو، طیب وہ جو تندرستی کو مضر نہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ حاذق طیب کے حکم سے جیسے کہ بیمار کو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، ایسے ہی حلال چیز منع ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اس کی دوا میں کوئی چیز کھلائی جا رہی ملا کے، وہ جائز ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا وہ بیماری میں جو ہے نا جو چیز غذا حلال ہے وہ نہیں کھائے گا، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے مثال، لیکن جب اچھا ہوگا تو پھر وہ استعمال کر سکتے۔ چوتھا حلال وہ جو یقیناً حرام نہ ہو، طیب وہ جس میں حرمت کا شبہ بھی نہ ہو۔ شبہ کی چیزیں حلال ہیں، طیب نہیں، یعنی جس میں شبہ ہے وہ حلال لیکن طیب نہیں، پاک نہیں۔ حلال وہ جیسے شریع پسند کریں، طیب وہ جسے طبیعت پسند کرے۔ تفسیر عزیزی اور رول بیان میں اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ کی طبیعت جو پسند کرے وہ طیب ہوگی۔ غرض کہ یہاں اس چیز کے کھانے کا حکم دیا گیا جس میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ظاہری گندگی کو نجس اور باطنی گندگی کو خبیث کہتے ہیں، یوں ہی ظاہری پاک کو طاہر اور اندرونی پاک کو طیب کہتے ہیں، یہ بھی اس کا ڈیفینیشن ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے یہاں تو فرما دیا کہ حلال و طیب چیزیں کھاؤ، مگر نہ حلال کی تفصیل فرمائی نہ طیب کی وضاحت کی کہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہیں، فلاں فلاں طیب ہیں، بلکہ سارے قرآن مجید میں ان کی مکمل فہرست ارشاد نہ ہوئی تاکہ قرآن پڑھنے سمجھنے والے مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ صرف حلال و طیب کا نام لے دیا اور ان کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑی کہ ان سے پوچھ لو، جیسے رب نے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا مگر تفصیل سے خاموش رہا تاکہ حضور کی ضرورت باقی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا جو ہے نا باریک نقطہ، اس کو غور کیجئے آپ۔ بتا دیا گیا کہ حلال و طیب غذاؤں کو استعمال کرو، لیکن ہے کیا، حلال کیا ہے، حرام کون سی غذا ہے، اس کی پوری جو تفصیل، جو پوری فہرست ہے وہ آپ کو کھلا جو ہے نا قرآن میں کہیں نہیں ملے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پتہ کرنا پڑے گا، آپ کے حدیثہ مبارکہ میں وہ چیز ہم کو ملے گی۔ ویسے جو ہے نا نماز زکوٰۃ کا حکم ہو گیا، لیکن پھر جو ہے نا اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیلز وہ سب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملے گی۔ تو رب کو یہ منظور نہ تھا کہ قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا اپنے آپ کو جو ہے نا پھر ان جیسا نہ سمجھ بیٹھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اتباع پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، یعنی اتباع کس کو کہتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں، اور تابع پیچھے چلنے والا، جو پیچھے چلتا اس کو تابع کہیں گے۔ خطوات قطوہ کی جمع ہے، قطوہ خا کے زبر سے بمانے قدم اور رخ کے پیش سے دو قدموں کا درمیانی فاصلہ، رول بیان میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں دونوں ہی معنی بن سکتے ہیں، یعنی شیطان کے آثار قدم پر قدم نہ رکھو یا شیطان کے راستوں پر نہ جاؤ، کہ رب نے اسے سجدے آدم کا حکم دیا اور اس نے مقابلہ کر کے انکار کیا، چونکہ اس کے راستے بہت سے ہیں، اس لیے خطوات یعنی جمع، خطا نہیں بولی گئی، خطوات بولا گیا، جمع فرمائی گئی، یعنی شیطان کے بتائے ہوئے عقائد اعمال یا شیطانیوں کے اختیار کیے ہوئے عمل و عقیدے سے نہ اختیار کرو۔ یعنی اب شیطان کے بہت سے راستے ہیں، بولے اس کے قدم پر بھی نہ چلو، اس کے راستوں پر بھی نہ چلو، کیونکہ یہ جو ہے نا تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو ہے نا یہ کیا کرتا، بولے بد عمل، تمہارے عمل برباد کر دیتا، تمہارا عقیدہ برباد کر دیتا۔ خیال رہے کہ شیطان خود برائیاں کرتا نہیں بلکہ کراتا ہے، اسی طرح وہ شرک و کفر اختیار کرتا نہیں، لوگوں کو مشرک بنا دیتا ہے۔ وہ خود تو محید ہے، جنت و دوزخ کا قائل ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ حضرت انبیاء رب کے بھیجے ہوئے ہیں مگر انہیں مانتا نہیں۔ انہو لکم عدو مبین، عدو سے بنا ہے جس کے معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، دشمنی کو عداوت اور دشمن کو عدو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ محبت کی حد سے نکل جاتا ہے۔ مبین ابانتن سے بنا ہے جس کا مادہ ہے بونن بمانے جدائی اور دوری، ابانت جدا کرنا اور کاٹنا، اسی سے ہے طلاق بائنہ۔ اصطلاح میں ظاہر کرنے یا ظاہر ہونے کو ابانت اور ظاہر کر کے کرنے والی چیزوں کو مبین کہتے ہیں۔ یہاں دونوں اصطلاحی معنی بن سکتے ہیں، یعنی وہ شیطان تمہارا ظاہری دشمن ہے یا ظاہر کرنے والا دشمن ہے کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدے کے انکار سے اپنی عداوت ظاہر کر دی، اور اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہیں تین باتوں کا مشورہ دیتا ہے۔ اب اس کو غور سے سنیے، شیطان کیا کرتا ہے، تین باتوں کا مشورہ آپ کو دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک، انما یأمرکم بالسوء،
انما حسر کے لیے ہے، اور امر سے مراد مشورہ یا وسوسہ یا بری راہ دکھانا یا خفیہ حکم ہے۔ سو سا کا مزدور ہے بمانے رنج یا برائی۔ ہر گناہ کو خواہ صغیر ہو یا کبیر سوئی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی ہی ہے اور باعث رنج و غم بھی ہے، یعنی تمہیں ہمیشہ گناہ ہی کا حکم کرتا ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے نا بری باتوں کا وسوسہ ڈالے گا، گناہوں کا حکم دے گا، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، وہ اس کا ہمیشہ آپ کو شیطان حکم دے گا۔ دوسرے والفحشائی، اس کا مادہ فحشن سے ہے، جس کے معنی ہیں اندازے سے بڑھ جانا، اسی لیے زنا کو فحش اور زانیہ کو فاحشہ کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر گناہ فحش ہے، اور یہ تفسیری ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ فحش گناہ سے خاص ہے گناہ تو ہر چھوٹی بڑی برائی، اور فحش گناہ کبیرہ یا گناہ ہر ظاہری اور باطنی برائی، اور فحش صرف ظاہری یا گناہ ہر حرام چیز، اور فحش وہ برائی جو عقلاً بھی بری معلوم ہو یا گناہ وہ جو خالق کو ناپسند ہو، اور فحش وہ جو مخلوق کو برا معلوم ہو، جیسا بے غیرتی، بے حیائی اور بے مروتی کی باتیں۔ تو سوئی اور فحشا میں کئی طرح فرق ہے۔ گناہ صغیرہ سوئی ہے، اور گناہ کبیرہ فحشا یا خفیہ گناہ یعنی چھپے ہوئے گناہ جو ہے وہ سوئی ہے، اور اعلانیہ جو لوگوں میں جو نہ دکھا کر گناہ کیا تھا وہ فحشا ہے، یا کبھی کبھی گناہ کر لینا سوئی ہے، ایک آدھ بار گناہ ہو جاتا وہ سوئی میں آ جائے گا۔ پھر ہمیشہ گناہ کرنا فحشا ہے، یا گناہ کو گناہ سمجھ کر سوئی ہے، اسے گناہ نہ جاننا اور کرنا فحشا، یا شخص گناہ سوئی ہے قومی فحشا، یعنی شخصی گناہ جو ہے نا وہ سوئی ہے چھوٹا موٹا، اور جو ہے نا قومی گناہ جو ہے وہ جو ہے نا فحشا، یعنی یہاں پہ تو معنی سمجھائے جا رہے ہیں۔ تو پہلا جو ہے نا شیطان کیا کرتا، یعنی آپ کو جو ہے نا گناہوں کی طرف بلاتا، دوسری چیز کیا کرتا فحش، آپ کو فحش کی طرف بلاتا، یعنی دونوں میں فرق سمجھایا جا رہا ہے۔ سوئی کیا ہے، ایسا گناہ جو چھپا ہوا گناہ، فحش مطلب ایک دم عام طور پہ لوگوں کو بھی دکھ رہا ہے کہ غلط ہے، تمہاری عقل بھی کری، تم بھی مان رہے کہ غلط ہے لیکن پھر بھی کرے، تو وہ جو ہے نا فحش بولیں گے۔ اسی لیے جو ہے نا زنا کو بھی جو ہے نا فحش یعنی فحشا میں آ گیا زنا بھی، اور زانیہ کو بھی جو ہے نا فحشا کہا جاتا ہے، اسی لیے مثال کے طور پر۔ تو یہ ساری یعنی اس میں باریک فرق آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ جو خود کے لیے ہو، خود کر بیٹھے تو وہ جو ہے نا سوئی میں آ جائے گا، اور ایسا گناہ جو ہے نا بہت لوگوں پہ اثر کر رہا ہے تو وہ فحشا ہو جائے گا، اور جو چھپا ہوا ہے وہ سوئی ہو جائے گا، جو اعلانیہ ہے وہ فحشا ہو جائے گا۔ تو بہرکیف شیطان جو ہے نا آپ کو دونوں کی طرف بلائے گا، سوئی کی طرف بھی بلائے گا اور فحشائی کی طرف۔ اور تیسرا یہ کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قل کے معنی کہنا ہے، مگر جب اس کے بعد اعلیٰ آ جائے تو اس کے معنی الزام لگانا ہے، یعنی قل کے معنی کہنا ہے، لیکن قل اعلیٰ آ گیا مثال کے تو اس کے آگے اعلیٰ آیا، اس کے معنی کیا ہوگا کہ الزام لگا، افتراء کرنا اور کسی کی طرف غلط بات منسوخ کرنا ہوتا ہے، یہاں یہی مراد ہے، اور یہ جرم سب سے بدتر ہے، کیونکہ پچھلی دو باتیں بدعملی تھیں اور یہ بدعقیدگی ہے، اور خدا پر بہتان ہے، یعنی وہ تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ بعض احکام اپنے آپ گڑھ کر رب کی طرف نسبت کر دو، یہ خدا نے فرمایا ہے کر کے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو شیطان کرتا کیا معلوم ہے، اس کے تین یعنی ہتھ کنڈے، اس کو اچھے سے سمجھیے۔ پہلا ہتھ کنڈا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ آپ سے کروائے گا، اور چھوٹے کر کے کر جائیں گے، لیکن چھوٹے ہی جو ہے نا بڑے کر دیتے، چنگاری ہی آگ لگا دیتے۔ تو پہلی دعوت کیا کرتا، آپ کو برے اعمال کی طرف دعوت دیتا، برے کام آپ سے کرواتا، پھر اس کے بعد جب اس پہ عمل جب آپ چل بستے تو پھر دوسری چیز جو شیطان جو دھوکہ دیتا وہ کیا ہے کہ پھر جو ہے نا فحش کام کرنے لگا تھا، بولے کھلے عام گناہ کرنے لگا تھا، گناہوں کو اچھا یعنی آپ کی سمجھ میں یعنی بیٹھ جاتی بات کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں آج ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو گناہ ہے لیکن اس کو اچھا سمجھنے لگ گئے، دکھاوا مثال کے طور پر بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کو اچھا سمجھنے لگ گئے، جو دکھاوا نہیں کرتا بولے وہ بیکورڈ ہے مثال کے طور پہ آج کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، لیکن دکھاوا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے، چھوٹا موٹا گناہ، بولے چھوٹا موٹا جھوٹ چلو چل جاتا بول دیں گے کوئی بات، لیکن وہی جو ہے نا دیمک کی طرح تمہارے اعمال کو کھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان پہلے چھوٹا کام کرے، پھر اس کا فحش کام کروائے گا، پھر تیسرا بولے ایسا جو ہے نا تم کو جو ہے نا پھسلائے گا کہ جو ہے نا کچھ ایسی بات کر دو، کچھ ایسے کام کر دو اور رب کی طرف منسوب کر دو، بولے اللہ نے ایسا کرنے کے لیے بولا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو پہلے دو جو اس کے جو بہکانے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے، وہ بدعملی ہے، لیکن تیسرا جو ہے نا وہ عقیدہ برباد کر دے گا۔ خلاصہ تفسیر یہ کہ اے لوگو، جیسے توحید اختیار کرنا اور کفر سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح غذا کھانا اور حرام اور گندی چیزوں سے بچنا لازم، کہ غذا کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے، جو جیسے غذا کھاتے ہیں ویسے اخلاق تمہارے ہوں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو وہی تم۔ آج دیکھو یعنی ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے نا بد جانور بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، اس لیے دیکھو ان کے اعمال بھی بد جانور کی طرح ہے، جہاں پر جو چیز کھائی جائے گی بس اس کے اندر ویسی صفتیں آئیں گی، اس کے اخلاق ویسے ہو جائیں گے۔ نیز حلال اور طیب چیزوں سے بچنا محرومی، لہٰذا یعنی نیز حلال اور طیب چیزوں سے بچنا محرومی ہے، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اور کچھ نہیں، ارے اللہ نے جب حلال کر دیا تو حلال ہے، ختم ہو گئی بات۔ لہٰذا جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور قوا مقوا انہیں حرام سمجھ کر شیطان کی راہ نہ چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا پہلے ہی کھلا دشمن ہے، جن باتوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے وہ در پردہ بری ہیں،
وہ تو تمہیں ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں کا ہی مشورہ دے گا، اور تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ خود مسائل گڑھ کر رب کی طرف نسبت کر دیا کرو، لہٰذا تم اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح البیان میں فرمایا کہ شیطانی وسوسے کے 6 درجے ہیں۔ اب اس کو بہت 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 غور سے سنیے، شیطانی وسوسوں کے یعنی شیطان جو آپ کو بھٹکاتا، اس کے 6 درجے ہیں، 6 کیٹیگریز۔ پہلا یہ کہ ایمان سے ہٹا کر کفر میں پھنسائے گا، اگر یہاں اس کا داؤ چل گیا تو پھر انسان کے پیچھے نہیں پڑتا۔ تو پہلا اس کا داؤ کیا ہے؟ بولے پہلے تو اس کو ایمان سے کھا یعنی کفر کی طرف لے کے آ جائے، بولے اسے کفر کروا دو تاکہ پھر ختم ہو گئی بات، یہ تو باہر ہو جائے، اس کا پہلا داؤ۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کو گمراہی و بدعت میں مبتلا کر دے کہ فساد عقیدت گناہوں سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بولے سیکنڈ پوائنٹ، چلو کفر اگر نہیں کروا سک رہا تو بدعقیدگی بدعت کروا دو، اس کا عقیدہ برباد کر دو۔ دیکھو آج وہی تو مثال ہمارے سامنے ہے، کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کے عقیدے برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کئی ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں ہم کو بس قرآن کافی ہے، بولے بس قرآن اللہ سے آیا، ہم قرآن کو ہی مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ۔ لیکن ابھی دیکھو ہم پڑھے مثال کے طور پر، اگر حلال چیزوں کو جاننا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں، تو وہ بغیر حدیث کو تو معلوم ہی نہیں ہوں گی۔ نمازوں میں کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیا فرض، ساری تفصیل کہاں ملے گی؟ حدیثوں میں ہی ملے گی۔ تیسرا یہ کہ صحیح العقائد مسلمان کو کبیرہ گناہوں میں پھنسا دے گا۔ اب تھرڈ پوائنٹ رہا، جب کفر نہیں کروا سکا، عقیدہ برباد نہیں کر سکا، صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، تو اب کرتا کیا معلوم ہے؟ گناہ کبیرہ میں مبتلا کرے گا، گناہ کبیرہ کو اچھا کر کے دکھا کے اس میں جو ہے نا مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کا تھرڈ لیول ہو۔ چوتھا یہ کہ پرہیزگار مسلمان سے معمولی گناہ کرا دے گا، کہ کبھی معمولی باتیں بھی گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں، چھوٹی چنگاری سے بھی گھر جل جاتے ہیں بے شک۔ تو اب یہ چوتھا جو کیٹیگری ہے، بولے اب کفر بھی نہیں کر رہا، یہ بولے عقیدہ بھی اس کا خراب نہیں ہو رہا، اور پرہیزگار ہے، گناہ کبیرہ بھی نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی گناہ کرا دو، کوئی بات نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا معلوم ہے؟ وہی چھوٹے گناہ پھر آپ کو تھرڈ کیٹیگری میں ڈال دیں، یعنی بڑے گناہ آپ سے کروا دیں، گناہ کبیرہ کی طرف آپ یعنی رخ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں چنگاری بھی جو ہے نا گھر کو جلا دیتی۔ پانچویں یہ کہ نہایت متقی پرہیزگار مسلمان کو بیکار باتوں میں لگا دے تاکہ وہ ثواب نہ کما سکے اگر کہیں بھی داؤ نہ چلا تو۔ اب دیکھو چاروں یعنی ہتھ کنڈوں میں اس کا داؤ نہیں چلا، تو پانچواں ہتھ کنڈا کیا لگاتا معلوم ہے؟ بولے اس کا بولے ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، یہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا، گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتا، بولے متقی بہت ایک دم پرہیزگار ہے۔ اب کرو کیا معلوم ہے؟ اس کو بیکار باتوں میں لگا دے، بولے چلو ذرا ساری رات چبوتروں میں بیٹھیں گے، دوست کا ہنسی مذاق کریں گے، بھائی عبادت بہت کر لیے، کیا کرنا ہے، کیا برائی ہے؟ تو یہ سب ہتھ کنڈے شیطان کے ہوتے ہیں۔ کرتا کیا معلوم ہے؟ یہ پھر آتا بولے چلو، بولے وہاں کی سیر کر کے آئیں گے، بولے بہت درس اٹینڈ کر لیے، بولے بہت دینے ذکر کے محفلیں کر لیے، بولے چلو ذرا گھوم کے آتے ہیں۔ تو یہ شیطانی داؤ ہے جو ہے نا نیک اعمال سے جو ہے نا دور کرتا۔ چھٹا فریب یہ ہے کہ افضل کام سے روکنے کے لیے مفضول کام میں لگا دے تاکہ آدمی زیادہ ثواب سے محروم رہے۔ اب یہ پانچوں بھی داؤ نہیں چل رہا تو آخر میں کیا کرتا معلوم ہے؟ بولے چھوٹے نیک عمل کرے تو بولے بڑے نیک عمل کرنے مت دو تاکہ اس کا ثواب کم، اس کے درجات کم ہو جائے۔ یہ اس کا چھٹا ہٹ کنڈا ہے کہ متقی اور عام کو خدمت دین سے روک کر نفل میں مشغول کر دے۔ بولے اب مفتی اور عالم ہے مثال کے طور پر، تو ان کو جو ہے نا خدمت دین سے روک دے اور بولے نفل نمازیں پڑھا کرو، بولے نفل پڑھنا ہے، بولے چارج پڑھنا ہے، بولے یہ پڑھنا ہے، بولے وہ پڑھنا ہے، یا حد سے روک کر روزے میں لگا دے، غرض کہ اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان کے پاس نئے لباس میں آتا ہے، ہر انسان کے پاس نئے لباس میں آتا ہے۔ ارے کس کے سامنے شیطان ظاہر ہوا؟ بولو آج کل جو کارٹون وارٹون میں بتاتے ہیں 2 سنگا لگا کے ایسا رہتا، ایک دم بدصورت رہتا، بھیانک رہتا، کس کے سامنے آیا بھائی؟ وہ لباس میں اوڑھ کے آئے گا، شیطانی صفتوں میں آئے گا، کبھی دوست کی صفت میں آئے گا، کبھی رشتہ دار کی صفت میں آئے گا، کبھی عورت کی صفت میں آئے گا۔ ارے وہ ساروں میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بن کے آئے گا، شیطانی صفتوں کی شکل میں آئے گا۔ خیال رہے کہ جیسے منع کے کام یعنی کھانے پینے میں سے بعض حلال ہیں بعض حرام، ایسے ہی تمام اعضاء کے کاموں میں بعض حلال ہیں اور بعض حرام۔ یعنی جیسا کھانا پینا، جیسا غذاؤں میں ہم بول رہے ہیں کہ حلال غذا حرام غذا، ویسے آپ کے جو اعضاء ہیں، آنکھ، زبان، کان، ناک، ہاتھ، پیر، اس کے بھی کچھ حرام ہیں اور حلال ہیں۔ بعض نظریں حلال، جیسے اپنی بیوی کو دیکھنا، بولے اپنی بیوی کو دیکھنا، شفقت سے اپنی بہن کو دیکھنا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھنا، یہ حلال ہے۔ بعض حرام، جیسے غیر عورتوں کو بد نظری سے دیکھنا، بولے غیر عورتوں کو بد نظری سے تاڑ لیں، مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ دیکھ رہے وہ دیکھ رہے اللہ بلا، تو یہ سب جو ہے نا حرام ہے، نظر یعنی آپ حرام کر رہے ہوں پہ نظر۔ زبان سے جھوٹ و غیبت چغلی بولنا حرام، جائز باتیں بولنا حلال، ذکر کرنا حلال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کان سے گانے باجے سننا حرام، مباح باتیں سننا حلال، جیسا آپ تفسیر سن رہے ہیں آپ، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، حلال ہے۔ پاؤں سے چوری کرنے، سنیما دیکھنے جانا حرام ہے اور جائز جگہ جانا حلال۔ بولے اب یعنی مثال کے طور پر جو ہے نا پاؤں سے چل کے جو ہے نا سنیما گھر بھی چلے جانا مثال کے طور پر تو حرام ہے، کہاں جائز ہے؟ ویسے گناہوں کی طرف چلے جانا حرام ہے، شراب کھانے کی طرف چلے جانا حرام ہے، چوری کرنے چلے جانا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینے چلے جانا حرام ہے، اور وہی قدم جو ہے نا مسجد کی طرف اٹھ جانا نماز کے لیے حلال ہے، وہی قدم جو ہے نا
ذکر کے حلقے کے لیے اٹھ جانا حلال ہے، وہی قدم جو ہے نا کسی کی مدد میں اٹھ جانا حلال ہے، وہی قدم روزانہ حلال رزق کمانے میں اٹھ جانا حلال ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ سے غیر کا مال چھونا، غیر عورت کو شہوت سے چھونا حرام ہے، اور دروس جگہ ہاتھ استعمال کرنا حلال۔ یہ آیت صرف کھانوں کے لیے آئی ہے، مگر دوسری چیزوں بھی اس سے معلوم کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ سوری جو ہے نا اعضاؤں کی بھی جو ہے نا حرام و حلال ہو گئی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا، یہ ایک بہت اہم نقطہ کو سمجھیے۔ اسلام کبھی بھی دنیا چھوڑو نہیں بولتا، دنیا آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو کمانا چھوڑنا نہیں ہے، کام کرنا چھوڑنا نہیں ہے، آپ کی جو فرائض ہیں وہ ادا کرنا ہے، اس سے بھاگنا اسلام نہیں ہے۔ کوئی یہ بولتا کہ بھائی میری ماں بوڑھی گھر میں پڑی ہوئی اور میں جو ہے نا چلوں میں نکل گیا، ذکر میں نکل گیا، بولے 40 40 دن کا چلا بیٹھ رہا ہوں، بولے وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی ماں کی خدمت پہلے عین ہے۔ حلال لذتوں سے بچنا تقویٰ نہیں، تقویٰ حرام کے چھوڑنے میں ہے۔ کوئی اگر حلال لذتوں سے بچ رہا ہے اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے، حرام سے بچنے کو تقویٰ کہیں۔ بلا دلیل کسی چیز کو حرام جاننا گناہ، بے حیائی اور خدا پر تہمت اور شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی بنا دلیل کسی چیز کو حرام جاننا شیطان کی پیروی ہے، بے حیائی ہے، اللہ اکبر، اور خدا پر تہمت ہے، سب سے بڑی بات۔ اسی سے کچھ فرقے جو موجود ہیں اس وقت، ان کو چاہیے کہ اس آیت سے عبرت پکڑیں کہ یہ لوگ حرام کہنے میں بہت دلیر ہیں، حلال کے لیے ثبوت مانگتے ہیں، مگر جو وہ خود حرام کے لیے ثبوت نہیں پیش کرتے۔ بولے ایسے کئی فرقے آپ کو مل جائیں گے، ہر چیز یہ حرام فلانا حرام فلانا حرام فلانا حرام، یعنی حرام بولے وہ تو آسانی ہے زبان میں، حالانکہ اس کے لیے بہت دلائل چاہیے بھائی، ایسے نہیں بول سکتے۔ اور کوئی بھی چیز حلال بولو، بولے لاؤ اس کا دلیل دکھاؤ، بولے حدیث دکھاؤ، بولے کہاں ہے کدھر ریفرنس ہے، اور خود جب حرام بولیں گے ریفرنس نہیں دکھائیں گے۔ ایسے کئی آپ کو فرقے مل جائیں گے اس دور۔ غیر خدا کے نام پر پالا ہوا جانور حرام نہیں، اگر کوئی غیر خدا کے نام پر جانور پالتا ہے وہ حرام نہیں ہے، جب تک کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کر لیا جائے۔ یعنی اگر پالے اس کے نام سے تو کوئی بات نہیں، لیکن ذبح اگر غیر اللہ کے نام پہ، اللہ سے ہٹ کے کسی اور نام پہ ذبح ہو گیا پر، تب وہ حرام ہو گیا، اب وہ حلال نہیں رہا، اب وہ حرام ہو گیا۔ دیکھو مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام جانتے تھے، انہی کی اس آیت میں تردید ہوئی اور ان کے اس عقیدے کو گناہ، بے حیائی اور خدا پر الزام فرمایا گیا۔ ہر حلال چیز، یعنی اب یہاں سمجھنا امپورٹنٹ کیا ہے کہ جانور کو کسی کے نام سے پالتے، مثال کے طور پر کوئی غیر اللہ کے نام سے پالے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر بول دیے تو پھر وہ حلال ہو گیا، اور اس وقت وہ نہیں بولے، کچھ اور بول کے کاٹ دیے، کچھ بات کرتے کرتے چھری پھرا دیے، کچھ کرتے کرتے چھری پھر گئی، پھر وہ حرام ہو گیا۔ ہر حلال چیز پاک ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک حلال۔ مٹی پاک ہے مگر حلال نہیں، مٹی کو ہم پاک بولتے ہیں، صرف تیمم کرتے ہیں، لیکن وہ حلال نہیں۔ حلال رزق کے لیے جائز پیشے اختیار کرنا عبادت ہے، دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ حلال رزق کمانے کے لیے اگر کوئی پیشہ یعنی کرتے ہیں، یعنی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ویلڈنگ کرتا ہے، کوئی پتھر بچھاتا ہے، کوئی جو ہے نا پلمبنگ کرتا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی جا کے آفس میں کام کرتا ہے، کوئی جو ہے نا دکانوں میں کام کرتا ہے، یہ سب جو ہے نا حلال ذریعہ، اور یہ سب عبادت ہے، کیونکہ تو حلال روزی کمانے نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہاں عقل حلال کا حکم دیا گیا، اور یہ کسب پر ہی موقوف ہے۔ کسب میں چند فائدے ہیں، کسب کے کیا فائدے ہیں، یعنی کام کرنے کے کیا فائدے ہیں اس کے متعلق۔ کسب سنت انبیاء ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام نے زراعت کی، سارے پیشے کیے، آدم علیہ السلام تو کھیتی باڑی کی اور بہت سارے پیشے کیے۔ داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے، نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت کی۔ تو کسب سے مال بڑھتا ہے، جس سے صدقہ خیرات کی جا سکتی ہے۔ تو کسب سے جو فائدہ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا مال بڑھتا ہے، کسب سے کام کرنے سے یا کاروبار کرنے سے جو ہے نا دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے جو ہے نا زکوٰۃ صدقہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ کسب کھیل کو اور داؤ سدھا جرموں سے روک دیتا ہے، چوری ڈکیتی سے اور بیکاری سے بچتے ہیں۔ یعنی اب یہاں ایک چیز سمجھنا ہے کہ آج کل یہ بہت ٹرینڈ چلا ہے کہ جو ہے نا دلالی آن لائن جو ہے نا گیمنگ وغیرہ کھیل کے جو ہے نا پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اس سے اچھا کیا ہے کہ محنت کرو حلال رزق کمانے، وہ عبادت ہے تمہارے لیے۔ اگر کوئی خواہ آٹو ہی چلاتا ہو، صبح نکلتا حلال رزق کمانے کے لیے، تو جتنی دیر چلائے اتنی دیر عبادت ہو گئی۔ کوئی جا کے آفس میں بیٹھ کے محنت کر رہا 10 10 گھنٹے 12 12 گھنٹے، وہ سب عبادت ہے، کیونکہ حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہا۔ کسب سے انسان میں محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور نکل جاتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کے دل سے غرور نکل جاتا ہے، اس کے دل میں غرور نہیں رہتا۔ کسب غربت و فقیری سے امن ہے، غربت اور فقیری سے امن ہے کسب میں، محنت میں۔ اور کبھی کبھار فقیری جو ہے نا، بھیک مانگنا وغیرہ جو ہے نا منہ کالا کرتی ہے دنیا میں۔ مثال کے طور پر جو کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں، یعنی آپ کے کرامن کاتبین جو دو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، جب کوئی محنت کرنے گھر سے نکلتا، کام کرنے گھر سے نکلتا، تو وہ کیا دعا دیتے ہیں، دیکھیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی پیاری دعا یہ دو فرشتے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنا دے۔ اس دعا پر زمین و آسمان کے سارے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے۔ تصور تو کرو، اس لیے بولتے رزق حلال کمانے کے لیے جو نکلتا نا، بولے اس کے بہت بلند درجے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل دیکھو ایک عجیب ماحول چلا ہے مسلمانوں میں، بولے محنت نہیں کرنا لیکن سب چاہیے،
सोते पड़े रहेंगे, बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सब चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जब तक तुम कोशिश ना करो, जब तक तुम मेहनत ना करो, जब तक तुम निकलो नहीं। अब देखो ना, जो फरिश्ते दुआ करते हो, जितने जो है ना आलम मलिक मलिक में यानी जितने फरिश्ते हैं, बोले सब जो है ना दुआ पे आमीन कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान, यानी तुम्हारे रिस्क में बरकत। यानी देखो तुम, यानी तुम जानते भी नहीं, लेकिन सारे फरिश्ते, सारे आलम मलकूत के फरिश्ते जो है ना तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो जाए। तो क्या वो दुआ रद्द होगी क्या? बराबर जो है ना बरकत होगी। और बरकत तो और क्या करेगी, जखीरा, जन्नत का जखीरा बना दे, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मुसलमानों, बदलो अपने आप को, अपने नौजवान बच्चों को जो है ना तरबियत दो कि मेहनत करें। इफलास बन के घर में पड़े नहीं रहे, बस मेहनत करें, आगे बढ़े, निकले घर के बाहर। और याद रखिए, हलाल रिस्क कमाने के लिए जो भी आप करेंगे वो सब इबादत है, शॉर्टकट नहीं है। आजकल मुसलमानों को जो है ना एक बहुत बुरा कीड़ा लग गया कि शॉर्टकट का कीड़ा, बोले फौरी माल चाहिए, फौरी करोड़पति बनना है। ऐसा नहीं होता। खुदा हम आपको नवाजेगा, जरूर नवाजेगा, लेकिन कैसा नवाजता मालूम है? कुदरत कामिला का जो है ना एक निजाम चलता पूरा। कैसे चलता? बोले मालिक आपको जो है ना 1000 देंगे, देखेंगे कि 1000 के काबिल है कि नहीं। अगर 1000 के काबिल है, 10,000 देंगे, देखेंगे 10,000 के काबिल है कि नहीं। 1 लाख देंगे उसके, बोलेंगे उसके काबिल है कि नहीं। करोड़ देंगे, वो देखेंगे उसके काबिल है कि नहीं। तो आपकी काबिलियत है, मतलब क्या है? काबिल के माने क्या है? अरे भाई, अपने फराइज अदा करते हुए, उसमें जो है ना हलाल राहों पे चलते हुए, शैतानी हरकतों से बाज रहते हुए, दिखावे, रियाकारी, अना, गुरूर, तकब्बुर से दूर रहते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए, सदका खैरात करते हुए, अपने बच्चों को अच्छी है ना तालीम देते हुए, उनको जो है ना दीनी तालीम देते हुए, ये सारी चीजें करते हुए तुम जो आगे बढ़ते, तो मौला तुमको खुद नवाजते जाता। खुद ना, अरे उसको क्या कमी है भाई, तुमको नवाजने में क्या कमी पड़ जाएगी उसके खजाना में? वो तो नवाजेगा ही नवाजेगा। तुमको काबिल बनना है, अगर करोड़पति बनना है तो काबिल बनो, देखो बराबर तुमको कुदरत नवाजेगी। सवाल ही नहीं है नहीं नवाजने का। छठा फायदा, हलाल चीजों को कसम वगैरह से अपने अपने ऊपर हराम कर लेना शैतानी वसवसे हैं। चाहिए कि ऐसी कस्में तोड़कर कफारा अदा कर दिया जाए। अगर कोई अपने ऊपर जो है ना, अगर कसम खा ली कि जो है ना कोई हलाल चीज को हराम कर लिया, तो वो शैतानी चला है, शैतानी वसवसा है। फौरी ऐसी कसम को तोड़ दो और कफारा अदा कर दो। इब्ने मसूद और हसन बसरी और जाबिर इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि अपने नफ्स पर हलाल को हराम कर लेना शैतानी वसवसा है। दूर मंसूब में भी लिखा हुआ है। खुदा जब जो है ना अल्लाह अकबर दीन लेता है तो फिर अकल भी छीन लेता है। देखो, मुशरिकीन अरब बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवरों को तो हराम समझते थे, मगर बुतों के नाम पर जुबा किए हुए जानवर को हलाल हलाल। हालांकि हुक्म खुदाबंदी इसके बरक्स है। यानी अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो है ना उस वक्त, यानी उनकी अकल देखो कहाँ चरने गई थी। बोले बुतों के नाम पे तो जानवर छोड़े पाले, बोले उसको जो है ना हराम कर दी। और बुतों के नाम से जो जुबा कर रहे हैं, गैरुल्लाह के नाम से जुबा कर रहे हैं, उसको हलाल जाने, हालांकि उल्टा हुक्म है। अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि शैतान सबका दुश्मन है, मगर दूसरी जगह फरमाया गया औलिया तागूत, शैतान कुफार का दोस्त है। इन दोनों में मुताबिकत क्यों कर हो? ये सवाल हुआ, इसका जवाब सुनिए। यहाँ हकीकत का जिक्र है और वहां जाहिर का। हकीकत में वो खुला ही दुश्मन है, मगर दोस्ती के लिबास में आएगा कुफार के पास। जब वो आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया, तो क्यों कर वो औलाद आदम का दोस्त बन जाएगा? तो शैतान करता क्या मालूम है? ऐसा दिखता कि वो आपका दोस्त है, दोस्त बन के आएगा। बोलेगा, बोलेगा चलो यार, बोले देखो फलानी जगह लॉटरी है, बोले खरीदने लग जाती कभी कभी, डाल पैसे इसमें। बोले चलो फलानी जगह जो है ना, बोले सूद में, बोले 1000 दिए तो बोले ना महीने के इतने मिलते, बोले इतने 1000 तो इतने मिल जाते। तो ये सारे शैतान, वो ऐसे दोस्त जो है ना, वो शैतानी सिफत दोस्त हैं जो तुमको गुमराह कर। तो शैतान दोस्त ही बनकर आता जाहिर में, लेकिन हकीकत में वो दुश्मन होता। दूसरा सवाल, इस आयत से मालूम हुआ कि शैतान बुरी बातों का ही हुक्म देता है। हालांकि रिवायत से साबित है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इसने नमाज फजर के लिए उठाया, मसनवी में लिखा हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को आयतुल कुर्सी का अमल बताया, मिशकात शरीफ में लिखा हुआ है। बाज अंबिया कराम से भी इसने अच्छी बातें कही। फिर इस आयत का क्या मतलब? अब ये सवाल हुआ। बोले हमेशा शैतान बुरी चीज सिखाता, बुरी बात करता, बोले फिर तो ये अमीर मुआविया जो सहाबी गुजरे, बोले उनको तो फजर की नमाज के लिए उठाया, बोले इसकी दलील मिल जाती। बोले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को आयतुल कुर्सी का अमल बताया, बोले ये कैसा? इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब खुलासा तफसीर में गुजर चुका कि मुत्तकी बंदों को अच्छे काम में लगाकर बहुत अच्छे काम से रोक देता है, ताकि वो ज्यादा सवाब ना हासिल कर सके। इसका ये फेल भी बुरी नीयत से ही है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज खजा हो जाने पर इस कदर रोए थे कि उन्हें 500 नमाजों का सवाब मिल गया था। यानी नमाज खजा होने पर इतना रोए थे कि 500 नमाजों का उनको सवाब मिल गया। दूसरे दिन इसने इसलिए उठाया कि ज्यादा सवाब ना ले सके। अबू हुरैरा के जूते के खौफ से वो उन्हें यह अमल बता गया, ना कि नेक नियति से। अंबिया कराम से भी फंस कर कभी कुछ नेक बातें कर जाता है, गरज कि इसकी फितरत तो बुरी है और ये हालात आर्जी हैं। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाकया है ना, एक बार जो है रमजान में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है बहुत, यानी अकाबिर सहाबी हैं, बहुत सारी हदीसें आप रिवायत की हैं। तो आपको बोलते हैं कि भाई जो ज़कात का जो जो पूरा सामान है, पूरा माल है, बोले इसकी जो है ना आप हिफाजत करो रात। आपको वो काम दे दिया गया। तो आप हिफाजत कर रहे थे रात में, तो अचानक देखे कि जो है ना एक कोई गरीब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो आके जो है ना इसमें से हाथों से माल उठा रहा, यानी चोरी कर। तो आप जाके पकड़ लेते, पकड़ के बोलते चलो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते हो। बोलते बहुत आजीजी करता, बोले नहीं भाई मेरे बच्चे हैं, भूखे हैं, कई दिन से नहीं खाया।
بس اس لیے میں آ گیا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں۔ تو آپ ذرا آپ کے دل میں رحم آتا اور چھوڑ دیتے۔ اب دوسرے دن ہوتا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولنے سے پہلے، بتانے سے پہلے سرکار خود دریافت کرتے، بولے ابو ہریرہ، بولے کل رات میں کیا ہوا، کیا بولا تمہارا چور؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں آقا کیسا سب جانتے ہیں، اللہ نے کیسا آپ کو سب سے سب چیزوں سے باخبر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے کہ فلانا فلانا ایسا ہوا سرکار، بولے ایسا شخص آیا تھا، بولے اور بہت عاجزی کرنے لگا تھا، میں چھوڑ دیا۔ تو سرکار بولے وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ ویسی حفاظت کر رہے تھے اور وہ پھر آیا اور ویسی مال بٹورنے لگا، آپ پھر پکڑ لیے، بولے نہیں اس بار تو میں سرکار کے پاس لے کے جاؤں، بہت عاجزی کرنے لگا، منتیں کرنے لگا، ایسا ویسا، بولے آئندہ کبھی نہیں کروں گا، بس مجھے اس بار چھوڑ دیجیے۔ آپ پھر جو ہے نا رحم کھا کے چھوڑ دیتے۔ دوسرے دن پھر وہی سرکار کے پاس واقعہ بیان کرتے، سرکار بولتے کہ نہیں وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ اب تیسری رات پھر آتا، اب رہتا ہوں، اب جا کے ان کو پکڑ لیتے، پکڑ کے بولتے کہ چلو، بولے اب تو میں سرکار کے پاس تمہیں لے کے ہی جاؤں گا، بولے تیسرا دن۔ تو تب کیا بولتے معلوم، ایک کام کرو، بولے ایک کام میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، بولے اس کے لیے میرے کو چھوڑ دو، بولے کیا چیز ہے، بولے اگر تم رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حفظ و امان میں رکھے گا، وہاں پر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ وہ آیت کرسی کا عمل تھا۔ تو خیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیتے اور دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں بیان کرتے کہ بولے ایسا ہوا ایسا ہوا، بولے وہ مجھے یہ آیتیں بتایا، بولے کیا بتایا، تو بولے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی بتا کے گیا۔ تو بولے ہاں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچ بتا گیا۔ اور جانتے وہ کون ہے؟ جب سرکار بولے وہ اصل میں شیطان تھا، وہ اصل میں شیطان تھا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جہاں پہ جو ہے نا آیت الکرسی کا عمل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتا کے چلا گیا۔ تو ایک مرتبہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا شیطان سے پناہ ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے معمور کر دیتے، وہ پھر ساری رات آپ کی حفاظت کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر صوفیہ حضرت ابن العربی کیا فرماتے ہیں کہ نفس و بدن زمین ہے، نفس اور جو بدن ہے نا وہ زمین ہے، اور روح یہاں کے بسنے والے، روح یہاں کی بسنے والی۔ وہ کیا پیاری مثال ہے، اس لیے کہتے ہیں جب روح نکل جاتی، پرواز ہو جاتی، تو پھر یہ جسم اور یہ نفس سب بیکار ہو جاتی۔ یہاں کی لذتیں اور منافع اس زمین کی پیداوار، روح سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تو نفسانی اور جسمانی خواہشات میں سے حلال چیزیں حاصل کر، حرام چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھا، اور ہر موقع پر عقل و شرح کا فتویٰ حاصل کر، یعنی ہر وقت جو ہے نا اپنی عقل استعمال کر اور شریعت استعمال کر، اور یہ جو نفس کے جسم کے جتنے خواہشات ہیں اس میں سے جو حلال ہے نا بس وہ تو اٹھا۔ تو شیطان سے بچنا، کیونکہ وہ تیرا ازلی دشمن ہے، وہ تجھے گناہ یعنی زیادتی، غصہ اور فحش یعنی زیادتی شہوت، یعنی اب دیکھو کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ، وہ تجھے گناہ کیوں ہوتے، زیادتی غصہ۔ تو وہ سب لوگ جن کو ایک دم چل کر کے جو غصہ آتا نا، وہ ذرا غور کریں، وہ غصہ کیا کرتا معلوم ہے، گناہوں کی طرف ڈال دیتا، اور فحش یعنی زیادہ شہوت کا مشورہ دیتا ہے، اور زیادہ گفتار سے رب غفور کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور بولے یہ بات وہ بات، بولے یعنی آپ کیا فرماتے ہیں کہ آج کل ہوتا کیا معلوم ہے، بیکاز یہ مولانا گوگل ایک ہو گئے، سوشل میڈیا فیس بک ہو گیا، بتا رہے کیا کیا پڑھ لیتے، ہر وہ چیز جو گوگل پہ فیس بک پہ وہ سچ تھوڑی ہے، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے ڈالی گئی۔ جو علم والا وہ سمجھ سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو آج کل وہ دیکھ کے جو ہے نا بولنے والے وہ زیادہ ہو گئے، سننے والے کم ہو گئے، اور وہ سب سے بڑی غفلت ہے، کیونکہ وہ بول بول کے جو ہے نا وہ غفلت کب نکل جاتے، کب تہمت لگا دیتے، جو آج کی آیت میں پیش ہوا وہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ حلال وہ جس کی ممانعت نہ ہو، طیب وہ جس کا قیامت میں حساب نہ ہو۔ واہ 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 واہ، کیا پیاری مثال سے سمجھائی گئی۔ صوفی اکرام اور کیا فرماتے ہیں، حلال وہ جس کی ممانعت نہ ہو، جسے روکا نہ گیا، لیکن طیب وہ جس میں قیامت میں حساب نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ضروریات زندگی ہیں جو نفسانی خواہش کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ضروری کپڑا، ضروری غذا اور ضروری گھر کا قیامت میں حساب نہ ہوگا، یعنی تمہاری جو نیسیسٹیز ہیں اس کا قیامت میں حساب نہ ہوگا، وہ طیب ہیں۔ حالانکہ حلال تو بہت کچھ ہے، لیکن تمہاری جو ضرورت کا کپڑا ہے، ضرورت کا کھانا ہے، ضرورت کا مکان ہے، بولے اس کی پوچھ نہیں ہوگی قیامت۔ حلال و طیب چیزیں عبادات کا شوق، محبت کا ذوق اور دعا کی قبولیت پیدا کرتی ہیں، یعنی حلال اور طیب چیزیں کیا کرتی ہیں، عبادت کا شوق پیدا کرتی ہیں، قبولیت دعا جو ہے نا آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ در منصور اور عزیزی میں ہے کہ ایک روز حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں، یعنی آپ سرکار سے کیا عرض کیے، بولے سرکار آپ دعا کیجئے میرے حق میں کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں مقبول الدعا بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کر، تیری دعا قبول ہوا کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حلال غذا اختیار کر، تیری دعا قبول ہوا کرے۔ حرام لقمے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت کے حرام رشوت سے پلا ہو، اس میں دوزخ کی آگ جلد اثر کرے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو کتنی کتنی وعید ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو ایک لقمے سے 40 دن کی عبادت دعا قبول نہیں ہوتی، اور آج کا دور دیکھو مسلمان کتنی آسانی سے یعنی حرام اختیار کر لیتا ہے۔ سود خوری میں اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مٹی سے بڑی آسانی سے پیسہ اٹھا لیتے، بولے لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑی بڑی جو ہے نا دعوتیں کرنا ہے، شادیاں کرنا ہے ایسی، اور جو ہے نا اس پہ قرضے اٹھا کے، مٹی پہ جو ہے نا سود اٹھا کے جو ہے نا حرام کے ذریعے وہ کرنے جاتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا، غور کیجئے۔
میں تو حیران ہو جاتا ہوں، لوگ کیا سوچتے ہیں، بولے سود پیسہ اٹھا لیں گے، بولے کاروبار کر لیں گے، بولے اور جو آئے گا نا منافع بڑھ دیں گے۔ ارے بھائی تم حرام سے تم حلال رزق کیسے، حلال کاروبار کر ہی نہیں سکتے، کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر! ارے ایک لقمے سے 40 دن کی عبادت اور دعا جب چلے رد ہو جاتی ہے تو پھر تو بات ختم ہے نا، کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر! شیطان ہمارا ذاتی دشمن ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے اور ہم خاک سے، ہم خاک سے بنے اور وہ آگ سے بنا ہے، اور خاک و آگ ذاتی دشمن ہے کہ آگ خاک کو پکا ڈالتی ہے اور خاک آگ کو دبا کر فنا کر دیتی ہے۔ تو یہ ایلیمنٹس میں جو ہے نا ذاتی دشمنی ہے۔ اب دیکھو یہاں آگ لگ رہی ہے، مٹی ڈال دو بجھ جاتی ہے، آگ دبا دیتی، مٹی دبا دیتی ہے آگ، اور ویسی بھٹی میں دیکھو نا پکا دیتی مٹی کو آگ۔ اور اس لیے بھی دشمن ہے کہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا، اس کی عبادات مردود ہو گئیں، عزت والا تھا ذلیل ہو گیا، لہٰذا یہ ہمارا ڈبل دشمن ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا، گولی ایٹم بم کسی چیز سے نہیں مرتا، کسی بادشاہ کے ذریعے گرفتار نہیں ہوتا، پھر نظر بھی نہیں آتا، پہچانا جاتا نہیں، دوستی کے لباس میں آتا ہے، اس کا مددگار یعنی نفس امارہ ہماری آستین کا سانپ ہے، یہ نہ ہماری نمازوں سے مرے نہ ظاہری عبادات سے، اس کی عداوت سے بچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، وہ ہے محبت، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے فنا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! بولے شیطان اتنا بدماش ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، بولے دوستوں کی شکل میں آ جائے گا، رشتہ داروں کی شکل میں آ جائے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے آ جائے گا۔ نفس ہمارا جو ہمارے اندر ہے، بولے یہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ شیطان سے مل گیا تو ختم ہے بات، بہت ڈینجر۔ بولے کسی چیز سے مرتا نہیں، نہ گولی سے مرتا، نہ دکھتا، نہ قید ہوتا، کچھ نہیں ہے، کھلا دشمن ہے ہمارا۔ بولے اس کو ختم کرنے کے، دونوں سے لڑنے کا ہتھیار کیا ہے؟ تو بولے وہ محبت ہے۔ عداوت شیطان کو توڑنے کے لیے اللہ نے محبت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! تو اس کی عداوت جو ہے، اس کی دشمنی جو ہے، یہ دو جو کھلے دشمن ہیں ہمارے، ان کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو ہمارا ہتھیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ محبت الہی ہے، محبت رسول ہے۔ ہمارے نیک اعمال چراغوں کی طرح ہیں۔ بولے تم نیک اعمال جو کرتے، ذکر فکر کرتے، نماز پڑھتے، عبادات کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، یہ چراغ ہے، روشن چراغ ہے، جن سے رات جاتی نہیں، رات جائے گی نہیں، لیکن ہاں روشنی ہو جاتی۔ لیکن محبت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مثل سورج کہ ہے جو رات کو فنا کر کے دن نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! لیکن محبت رسول اگر تمہارے دل میں گھر کر گئی تو پھر وہ ایسا ہے جیسا صبح کا سورج نکل گیا، رات بھی ختم ہو جائے گی، اندھیرا بھی ختم ہو جائے، پھر تمہارا قلب روشن ہو جائے۔ اگر شیطانی عداوت کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو محبت رسول کے زیر امن آ جاؤ۔ صوفیہ کے ہاں محبت دنیا تو سوئی یعنی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دین سے نفرت، یعنی صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، ان کے پاس سوئی کیا ہے؟ تو بولے گناہ صغیرہ نہیں، ان کے پاس سوئی کیا ہے؟ بولے ایسی چیز وہ دنیا میں ملوث کرتی وہ سوئی ہے۔ فحشہ یعنی بے حیائی، شیطان پہلے انسان کے دل میں محبت دینا کا تخم بوتا ہے، پھر اسے کینہ و حسد وغیرہ کا پانی دیتا ہے، جس سے اس درخت کو پروان چڑھا لیتا ہے، تو اس میں نفرت، دین، عداوت اہل اللہ کے پھل لگتے ہیں، اور اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنے کے پھل۔ دنیا وہ جو رب سے غافل کرے، دنیا وہ جو رب سے غافل کرے، حب دنیا یہ کہ اسے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں۔ بولے ایسا چاہنے لگے دنیا کو، بولے نہ حرام کا خیال ہے، نہ حلال کا جو ہے، نہ تمیز، یعنی کچھ نہیں ہے، بس بس آگے بڑھنا ہے، ڈالو جیسا آ رہا ڈالو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! سبحان اللہ سبحان اللہ! وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.